بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شجر و حجر کا سلام کرنا۔ انسان جب خود کو قوانین فطرت سے مکمل طور پر ہم آہنگ کر لیتا ہے تو فطرت کے سارے عناصر اس کے معاون بن جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے لڑیں گے، مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی اگر کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر یا درخت خود بولے گا اور کہے گا، اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ جا اور اسے قتل کر دے۔ صرف غرقد کا درخت ہوگا جو یہ بات نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہاں غرقد کے درخت کے بارے میں ضروری وضاحت پیش خدمت ہے۔ غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں معروف ہے۔ ذرائع ابلاغ یعنی ماس کمیونیکیشن کے مطابق آج کل یہودی فلسطین میں بڑے پیمانے پر غرقد کی شجر کاری کر رہے ہیں، گویا ان کا مذکورہ بالا حدیث پر ایمان ہے۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا تھا تو شجر و حجر کا وہ کردار سامنے آیا جو صرف کسی نبی ہی کے لیے ہو سکتا تھا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں مکہ کے ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، یقیناً میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ہم آپ کے ساتھ مکہ کے مضافات میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو پہاڑ یا درخت راستے میں آتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلامتی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشنے کا ارادہ فرمایا اور نبوت کا زمانہ قریب آیا تو اس دوران میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے مکہ کی وادیوں اور گھاٹیوں میں دور نکل جاتے، یہاں تک کہ مکہ کے گھر نظروں سے اوجھل ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلامتی ہو۔ آپ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے تو درختوں اور پتھروں کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ پھر جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوئے۔ جنوں کے لیے آسمان کے دروازے مسدود۔ جزیرہ نما عرب میں کہانت کا بڑا چرچا تھا۔ کاہنوں اور نجومیوں کا دعویٰ تھا کہ ان کے موکل جنات انہیں آسمان کی خبریں پہنچاتے ہیں۔ قرآن مجید اس بات کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتا ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دے کر سجایا ہے اور ہر سرکش شیطان سے خوب حفاظت کرنے کے لیے۔ وہ عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں مار بھگانے کے لیے ان پر ہر طرف سے شہاب پھینکے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچانک اچک کر لے جائے تو نہایت چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ شہاب ثاقب کے معنی ہے تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ، یا جدید اصطلاح میں اس کو شوٹنگ سٹار یا فالنگ سٹارز اور برائٹ سٹریک آف لائٹ میٹیرائٹس کا، یہ کائنات میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور زمین پر ان کی بارش ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ وہ اس امر میں مانے ہیں کہ زمین سے شیاطین عالم بالا میں جا سکیں۔ اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شہاب ثاقب انہیں مار بھگاتے ہیں۔ زمانہ حال کے مشاہدات سے معلوم ہوا ہے کہ دوربین سے دکھائی دینے والے شہاب ثاقب جو فضائے بسیط سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں، ان کی تعداد کا اوسطاً روزانہ 10 کھرب ہے، جن میں سے 2 کروڑ کے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بمشکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔ بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ برہنہ آنکھوں نے بھی ٹوٹنے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیکھی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان ستاروں کو لے کر ہندوؤں کی طرح ہم مسلمانوں میں بھی
ایک رواج ہے کہ اس کو اگر دیکھو کوئی تو دعا کرو تو وہ قبول ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان توہم پرستیوں سے باز رکھے۔ قرآن مجید اس صورتحال کو جنات کے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ: اور بے شک ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا، اور یقیناً ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سنگن لینے کو بیٹھا کرتے تھے، چنانچہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک شہاب کو اپنی گھاٹ میں پاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، جنات آسمان کی طرف جاتے تھے اور وحی کو سن لیا کرتے تھے۔ کوئی ایک کلمہ ان کے کان میں پڑ جاتا تھا تو یہ 10 باتیں اپنے پاس سے ملا لیتے تھے۔ جو بات انہوں نے آسمان سے سنی ہوتی وہ تو سچ ہوتی تھی، لیکن جو باتیں وہ خود شامل کرتے تھے وہ سراسر باطل ہوتی تھیں۔ اس سے پہلے ان پر ستاروں یعنی شہاب ثاقب نہیں پھینکے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ اپنی پرانی جگہوں پر بیٹھتے تو ان پر شہاب ثاقب کی ضرب پڑتی تھی۔ جہاں وہ شہاب ثاقب لگ جاتا وہ حصہ جل جاتا۔ بالآخر جنات نے ابلیس سے شکایت کی۔ ابلیس کہنے لگا، زمین میں ضرور کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے جس کی ہمیں ابھی تک خبر نہیں ملی۔ چنانچہ اس نے ہر طرف اپنے ہرکارے پھیلا دیے۔ اچانک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس وقت آپ نخلا کے 2 پہاڑوں کے درمیان نماز ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے آ کر شیطان کو بتایا تو اس نے کہا، ارے ہاں، یہی وہ معاملہ ہے جو زمین میں تازہ تازہ پیش آیا ہے۔ نخلا دراصل مکہ سے طائف کے راستے میں ایک وادی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کی ملاقات کا واقعہ اسی مقام پر پیش آیا۔ یہ تو وہ جنات تھے جنہوں نے واپس جا کر ابلیس کو رپورٹ پیش کی تھی۔ کچھ دوسرے جنات بھی تھے جو قرآن مجید سن کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تھے۔ قرآن مجید نے ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، ترجمہ: اے نبی، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے مروی ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے گئے، یعنی ایک مارکیٹ جس کا نام عکاظ تھا۔ اس وقت شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی، ٹوٹنے والے تارے ان پر بھیج دیے گئے۔ شیاطین ناکام لوٹے تو ان کے ساتھی پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، ہم پر تارے یعنی شہاب ثاقب بھیجے جا رہے ہیں۔ ابلیس نے کہا، تمہارے اور آسمانوں کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کسی زبردست واقعے کی وجہ سے آئی ہے، لہٰذا زمین کی مشرقی اور مغربی سمتوں میں چل کر دیکھو کہ یہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ شیاطین زمین کے مشرق اور مغرب میں چل پھر کر دیکھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے جو ان کے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ جو شیاطین تہامہ کی طرف روانہ ہوئے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نخلا میں اس وقت دیکھا جب آپ کا ارادہ سوق عکاظ کی طرف تشریف لے جانے کا تھا۔ آپ وہاں اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو پوری توجہ سے کان لگا دیے۔ قرآن سن کر وہ بول اٹھے، بس یہی ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرما دی۔ ترجمہ: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو غور سے سنا۔ کئی کاہنوں پر حقیقت حال روشن ہو گئی اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایسے ہی ایک کاہن کی ملاقات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھے تھے کہ ایک خوبصورت شخص ان کے پاس سے گزرا۔ اس شخص کا نام سواد بن قارب تھا اور یہ سدوسی یا دوسی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا تو میرا اندازہ غلط ہے
یا یہ شخص جاہلیت کے دین پر قائم ہے یا زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن رہا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ اس آدمی کو آپ کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے یہی بات دہرائی۔ وہ کہنے لگا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مسلمان کو جیسا معاملہ آج پیش آیا ہے وہ پہلے کبھی پیش آیا ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تک تم مجھے اس کے بارے میں بتا نہ دو گے میں تمہیں جانے نہ دوں گا۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں اپنی قوم کا کاہن تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری جنہ تمہارے پاس جو خبریں لاتی تھی ان میں سے کوئی سب سے زیادہ حیرت انگیز بات سناؤ۔ وہ شخص کہنے لگا، ایک دن میں بازار میں تھا، میری جنہ میرے پاس آئی، میں نے دیکھا کہ وہ گھبرائی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا جنوں کے متعلق تمہیں معلوم نہیں کہ جب سے انہیں آسمانی خبروں سے روک دیا گیا وہ کس قدر حیران، دہشت زدہ، شکست خوردہ اور مایوس ہیں؟ اس مایوسی کے مارے وہ اونٹوں کے پالانوں کے ٹاٹوں اور دریوں سے جا ملے ہیں، یعنی اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ عربوں کے ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، ایک مرتبہ میں بھی ان بتوں کے قریب سویا ہوا تھا، ایک شخص ایک بچھڑا لایا اور بت کے نام پر اسے ذبح کر ڈالا۔ اچانک ایک زوردار آواز نکلی، اس سے زیادہ سخت آواز میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا، ارے دشمن، تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے مراد مل جائے۔ ایک فصیح البیان شخص، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ چونک اٹھے اور چل دیے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ جب تک یہ نہ دیکھ لوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر وہی آواز آئی، ارے دشمن، تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس سے مراد مل جائے۔ ایک فصیح البیان شخص، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہہ رہا ہے۔ میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی کے یہ بول سنائی دیے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خواب۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دار ہجرت یعنی مدینہ منورہ دکھایا گیا، اس بنا پر آپ نے ہجرت کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد مدینہ میں خواب میں دیکھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے روانہ ہو گئے۔ بیداری میں وحی کے نزول سے پہلے وحی کی اس نوعیت کا آغاز کر دیا جاتا ہے تاکہ انبیاء کے لیے بیداری کے عالم میں وحی کا نزول قابل برداشت ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معروف شاگرد علقمہ بن قیس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، پہلے انبیاء کو نیند کے عالم میں وحی کی جاتی ہے، جب ان کے دل مانوس ہو جاتے ہیں تو پھر بیداری کے عالم میں بھی وحی کا نزول ہونے لگتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے آغاز کے بارے میں بتاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور نیک خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ طلوع سحر کی طرح سچا ثابت ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرب کے فصیح ترین لوگوں میں سے تھیں۔ انہوں نے اپنے ارشاد مبارک میں طلوع سحر یعنی فلق الصبح کی نہایت خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ جس طرح سپیدہ سحر کے نمودار ہونے سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اسی طرح آفتاب نبوت کے طلوع و ظہور سے بھی جہالت، دلالت، ظلم اور کفر کی تاریکیوں کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح صبح صادق کی روشنی طلوع آفتاب کی تمہید ہوتی ہے، اسی طرح رویائے صالحہ آفتاب نبوت اور رسالت کے طلوع کی تمہید ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحمت فرماتے ہوئے سچے خوابوں کا سلسلہ قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صفیں باندھے کھڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر فرمایا،
اے لوگوں، نبوت کی بشارات میں سے اب صرف سچے خواب ہی باقی ہیں جو مسلمان خود دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں جز قرار دیا ہے۔ فرمایا، مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ علماء اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وحی کے نزول کا دورانیہ 23 برس تھا۔ اس مدت میں سے پہلے 6 ماہ کے دوران وحی سچے خوابوں پر مشتمل تھی۔ یہ کل مدت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب کے سچا ہونے میں آدمی کے بحالت بیداری سچا ہونے کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب مومنوں کے خواب جھوٹے نہیں ہوں گے۔ سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ شخص ہوگا جو بعد میں سب سے سچا ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور ان کے خواب بھی بالکل حقیقت مبنی ہوتے ہیں، اسی لیے یہ وحی کا درجہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصدق الصادقین تھے۔ نبوت سے پہلے بھی آپ صادق و امین کے القاب سے معروف تھے۔ آپ پر بھی دیگر انبیاء کی طرح وحی کا نزول سچے خوابوں کے ذریعے سے کیا گیا اور یہ سلسلہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔ بعثت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی اور بعثت کس دن ہوئی؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسی پیر کے دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا۔ مہینے کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نزول وحی کا آغاز ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، بعض کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ دوسرے قول والوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ جب ہم آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پیر کے دن والی روایات کو ملا کر دیکھتے ہیں تو یہ 21 رمضان ہی کی رات بنتی ہے، جو شمسی حساب سے 10 اگست 610 تاریخ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت قمری حساب سے 40 سال 6 ماہ اور 12 دن تھی، جبکہ شمسی حساب سے آپ کی عمر 39 سال 3 ماہ اور 20 دن تھی۔ جبریل علیہ السلام کی آمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ سحر کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جاتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی۔ آپ غار حرا میں خلوت نشین رہتے تھے، کئی راتیں گھر تشریف نہ لاتے، عبادت ہی میں مصروف رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے ساتھ لے جاتے تھے، وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے خور و نوش کا مزید سامان ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ اچانک فرشتہ جبریل نے آ کر آپ سے کہا، اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، اقرا، پڑھو۔ میں نے پھر جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا اور بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ اس نے مجھے چھوڑ کر پھر کہا، اقرا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ اس نے مجھے تیسری بار پکڑ کر خوب بھینچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا، ترجمہ: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات لے کر واپس آ گئے۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی حالت دور ہو گئی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری سرگزشت سنائی اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر اس کی وجہ بتاتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ بعد ازاں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ وہ عبرانی میں حسب توفیق انجیل لکھتے تھے۔ وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے اور بینائی کھو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ پھر ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں، جب بھی کوئی بندہ اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے دشمنی ہی کی گئی۔ اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا سلسلہ وقتی طور پر رک گیا۔ آج کی آڈیو بس یہیں تک تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔